अज़ल दी भुख ते सारे काल मेरे, अज़ल दी भुख ते सारे काल मेरे, ते हिन आसां उम्मीदां नाल मेरे, जेड़े खुशियां दी गोल च रोल बैठा, जेड़े खुशियां दी गोल च रोल बैठा, मेरे बचड़े नी लभदे लाल मेरे, जगारियां खून भर दिते अखीं विच, जगारियां खून भर दिते अखीं विच, मैं मुकसा मुकदे नी जंजाल मेरे, मेरे बालो जिवें जो मैं संभालन, मेरे बालो जिवें जो मैं संभालन, घिनाए दुख सभे संभाल मेरे, मेरिया मनतां मुरादां सब अधूरियां, मेरिया मनतां मुरादां सब अधूरियां, नी बदले हैं पुराने हाल मेरे, सलीमा क्यों नहीं मुकदे दुख साडे, सलीमा क्यों नहीं मुकदे दुख साडे, मेरे तू रोज़ पुछदन बाल मेरे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ख़ान न्याज़ी, अपने यूट्यूब चैनल भोले बादशाह के साथ। मेरा आज का मौजू रोही चौलिस्तान है। रोही सैकड़ों साल पुरानी तारीख़ रखती है और यहाँ आबादी तकरीबन ना होने के बराबर थी। दरियाए हाकड़ा जब बहता था तो मौरख़ीन लिखते हैं उस वक्त तो ये सरसब्ज़ हुआ करती थी, फिर अब्बासी नवाबों के दौर में भी ये काफ़ी हद तक सरसब्ज़ थी। और असल जो बात है वो पेशावर फराडियों और ताकतवर बदउनवानों के लूट मार से भी ये आज़ाद थी। फिर ऐसा हुआ कि वो रोही जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की रोही भी कहलाती है, ये वसेब के लोगों के लिए ऐसे समझें कि शजरे ममनुआ हो गई। वो कैसे हो गई, मैं आपको एक मिसाल आसान सी देकर समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप मेरी इस वीडियो का मतलब भी समझें और फिर इस पर आप अपनी राय भी खोल कर दें। रोही आज से तकरीबन ऐसे समझें 50 साल पहले तकरीबन मेरी एक मन्नत थी, मेरे बुज़ुर्गों ने मानी थी। वो चन्नड़ पीर का एक दरबार है उधर, तो उस दौर में पैदल जाया जाता था या ऊँट रेड़ियाँ होती थीं, साइकिल होते थे, लेकिन अक्सरियत लोग पैदल जाते थे मन्नतें उतारने के लिए। क्योंकि मुझे याद है कि हमने किया तो ऊँट रेड़ा था, क्योंकि सारा घर हमारा कुछ अजीज़ करीबी वो गए थे, लेकिन वो मन्नत ऐसी थी कि पैदल घर से चलकर चन्नड़ पीर के मज़ार तक जाना था। तो मैं सदके वजह तो कुर्बान थी वहाँ अपनी नानी मरहूमा तू। मेरी नानी मरहूमा अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको बहिश्त में जगह दे। वो जहाँ अहमदपुर शर्किया से उस रेढ़े के साथ साथ चन्नड़ पीर के मेले तक पूरे चौलिस्तान में और हमारे घर से लेकर पैदल चली थी। मुझे आज तक वो मंजर नहीं भूलता। अच्छा, मैं अब असल मुद्दा की तरफ आता हूँ। रोही अब लूट मार का मरकज़ बन गई है। ये ख़जाना बन गया है उन लोगों के लिए जो ख़ुद भी बदउनवान हैं, जिनके साथी भी बदउनवान हैं, ग्रुपों की शक्ल में। यहाँ जो असल वारिस हैं इस रोही के, वो तो अब्बासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। लेकिन आप रोही में चले जाएं, यानी रेती से लेकर सादकाबाद से लेकर इधर बहावल नगर तक, तो आपको जो असल वारिस हैं वो तो बेचारे अभी तक अदालतों में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। यानी अगर किसी केस का फ़ैसला 20-20, 25-25 साल के बाद भी उनके हक़ में हो जाए तो फिर भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अपनी जायदादें वापस लेने के लिए। तो अब्बासी नवाबों के बाद जो बाकी बची हुई ज़मीन थी, लाखों मुरब्बों में वो है, उस पर आप जाएं तो आटे में नमक के बराबर वो लोग जिन्होंने जायज़ तरीके से अलाटमेंट कराई या नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान के दौर में जिनको बुलाकर उनको रोही की आबादी के लिए यहाँ बसाया गया, उन चंद
%، یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے آٹے میں نمک، ان لوگوں کو چھوڑ کر باقی آپ جب اس روہی میں جائیں گے تو آپ کو ہر طرف قبضہ گروپ بھی دکھائی دیں گے۔ یعنی میں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے ملک بھر کے صحافیوں سے اپیل کر رہا ہوں، خاص طور پر اقرار الحسن صاحب سے، ہارون الرشید صاحب سے، اور یا مقبول جان صاحب سے، کس کس کا نام لوں، کاشف عباسی صاحب سے، کہ ارشاد بھٹی صاحب سے، اب کئی نامور صحافیوں کے نام بھی اس وقت فوری طور پر ذہن میں نہیں آ رہے، تو میں ان سب صحافیوں کو جو ہم جیسے لاوارث اور غریب لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، کیونکہ ہم غریبوں سے، لاوارث لوگوں سے کسی کو کچھ ملنا تو نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو اتنے ساری زبان زیادہ چندرے، ہم تو اتنے چندرے لوگ ہیں کہ کوئی اگر ہمارے حق کے لیے لڑ رہا ہو تو اس کا ساتھ دینے میں بھی 1000 بار سوچتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں لاوارث چھوڑ دیا جائے۔ محمد بن قاسم بھی تو ایک بیٹی کی پکار پر سندھ میں آیا تھا، وہ اس کی کوئی رشتہ دار تو نہیں تھی، نہ وہ تلوار لے کر محمد بن قاسم کے ساتھ اس نے جہاد کیا تھا۔ اسی طرح ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہمارے جو نامور لوگ ہیں انہوں نے اپنے مظلوموں کے لیے، لاوارثوں کے لیے ہزاروں میل کے فاصلے طے کر کے ان کے لیے جہاد کیا۔ تو چولستان میں آپ لوگ تشریف لائیں، سب سے پہلے تو آپ پورے چولستان میں ریتی سے لے کر بہاول نگر تک بورڈ لگے ہوئے ہیں جن ناموں کے، ان ناموں کے بورڈ گنتے ہیں۔ پھر آپ خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ یا 2-4 حقیقی معنوں میں مالک ہیں زمینوں کے، تو ان سے کاغذ طلب کریں کہ وہ کتنی زمین کے مالک ہیں اور قبضہ کتنی زمین پر ہے ان کا۔ اور زیادہ تر جو بورڈ لگے ہوئے ہیں وہ تو زوراور لوگوں دے بورڈ ہیں، کہیں کو کسکن نہیں دے، ساری زبان ہے جی کسکن، یعنی کسی کو بات تک نہیں کرنے دیتے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے ہمارے وہ بھائی جو نواب صادق محمد خان پنجم کی دعوت پر اس چولستان میں آئے اور اس چولستان کو ہرا بھرا کرنے میں جنہوں نے اپنا نمایاں کردار ادا کیا، ان چند 100 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سارے ہمارے لوگ تھے، ہماری زبان بولنے والے، روہیلے تھے، مقامی تھے۔ لیکن اب آپ چولستان میں اگر چکر لگائیں گے تو ہمارا روہیلا اور ہماری زبان بولنے والے لوگ ٹاواں ڈسن تو، یعنی یہ جو الاٹمنٹ ہوتی ہے زمینوں کی، جو بھی طاقتور آدمی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو فیصل آباد سے، گجرات سے، گوجرانوالا سے، سیالکوٹ سے، راول پنڈی سے بلا کر یہاں قبضہ کروا دے۔ اور علاقے کے جو نامور لوگ ہیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ان میں سے اکثریت وہ لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں نا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھی بن جاتے ہیں بھی اگر 100 مربع پہ وہ قبضہ کرے گا تو 2-4-5 ہمارے ہاتھ بھی آ جائیں گے۔ اور یہاں تماشا بنا ہوا ہے۔ تو میں بااثر لوگوں سے، طاقتور حلقوں سے اپیل کروں گا کہ خدا را ایک تو ان قبضہ گروپوں سے اس روہی کو آزاد کرائیں۔ ہم لوگ نہیں ان سے لڑ سکتے، نہ ہماری جرت ہے، اور ثبوت موقع پر موجود ہیں۔ یہ کوئی اندھا کیس تھا یہ کہنا جو ثبوت لبھڑن، ڈیرے بنے ہوئے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، زمینوں پر قبضے موجود ہیں۔ اور آپ تصور کریں کہ لا تعداد تو ایسے قبضے بھی ہیں کہ کسی جائز وارث سے عباسی خاندان کے جس کے حصے میں اب 5 یا 10 ایکڑ زمین بھی نہیں آتی، لوگ اس سے اسٹامپ، 10 لوگ اسٹامپ اس سے لکھوا کر موقع پر قبضہ وہ 10-10 20-20 مربوں پر کر لیتے ہیں۔ کون پوچھے زیو نہ کو، ایک تو تکڑے تھے، پھر پٹواری، گرداور سارے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، غریب اور لاوارث لوگ صرف دیکھتے ہیں۔ اب میں ملکی قوانین بنانے والے لوگوں سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم لاوارث اور غریب لوگ ہیں، کیا ہم صرف نعرے مارنے کے لیے ہیں؟ آپ کو ووٹ دینے کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے زندہ باد
کر کر کے آپ کے مخالفوں سے دشمنیاں مول لینے کے لیے ہیں، یا ہمارے کچھ حقوق بھی ہیں اس ملک پر؟ ہم وہ حقوق مانگ رہے ہیں جس کی شریعت اجازت دے، ملک کا قانون بھی اجازت دے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کسی بھی کمائی پر جو غیر اسلامی، غیر شرعی ہو اور غیر قانونی ہو۔ تو اس روہی میں، اس چولستان میں ہمارے وسیب کے غریب لوگوں کا حق ہے، جن کے گھر میں ایک وقت کی ہے اور دوسرے وقت کے لیے وہ سکھ دن جو چنگی روٹی تا قسمت نال کھاندے ہو سن، بیمار تھی ونجن تا علاج تا قسمت نال کرویں دے ہو سن۔ تو ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ کوئی تو ان بااختیار لوگوں میں یقیناً درد مند رکھنے والے، با کردار اور اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ بے انتہا ہیں، کوئی ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دیں، اس چولستان کی زمینوں کا سروے کرائیں، خدا را یہ جو قبضہ گروپ والے ہیں ان سے چھڑوا کر، اور وہ لوگ جو یہاں ایک مربے کے مالک تھے تو پھر الاٹمنٹ میں انہوں نے اپنے عزیزوں کو پر پنجاب سے بلا کر زبردستی ان کے قبضے کروائے اور ان کے نام زمینیں کرائیں، جبکہ حق تو اس وسیب کے بسنے والے لوگوں کا ہے۔ تو میں یہی